الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سورہ صافات کی آخر کی بالکل آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں ایک اللہ نے ایک مضمون خاص بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آنے سے پہلے وہاں کے رہنے والے مقامی باشندے مشرکین عرب وہ یہود و نصارہ کو علم والا سمجھا کرتے تھے، اور تھے بھی وہ اہل کتاب کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کتاب کو نازل کیا، اور یہود و نصارہ میں اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو بھی بھیجا۔ تو یہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو بڑا امتیاز کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو کتاب والے ہیں، ہم تو علم والے ہیں۔ تو مشرکین عرب جب یہ بات مکہ کے رہنے والے سنتے تھے تو یہ تمنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے اوصاف خود تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اگر وہ پیغمبر ہمارے درمیان یا ہمارے پاس کوئی کتاب لے کر آ گئے تو دیکھو ہم ان کی بات مانیں گے، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر یہ بات کہا کرتے تھے، زوردار قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم ہر امت سے بڑھ کر ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ان کو ان کی یہ بات یاد دلا رہے ہیں ان آیات میں کہ دیکھو تم ہی تو تھے جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان نبی آ گیا تو ہم سب سے زیادہ بات مانیں گے۔ اب اللہ نے تمہارے درمیان، تمہارے خاندان میں سے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو دیکھو اب ان کی بات مانو، اب تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات ان کو یاد دلائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کو خوشخبری دی کہ دیکھو تم جو حضرات صحابہ کرام انتہائی دشوار اور پریشانی کے عالم میں وہ زمانہ گزار رہے تھے،
اور بظاہر لوگ کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ غلبہ کفار مکہ کو ہے اور اسلام مغلوب ہے۔ اللہ نے انہیں بشارت اور خوشخبری سنائی کہ دیکھو ابھی تمہیں اسلام اور کلمے کی وجہ سے جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آخر کار غلبہ حق کے علمبرداروں کو ہوتا ہے۔ حالات الٹ پھیر ہوں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اللہ عن قریب اے صحابہ کرام کی جماعت تمہیں غالب کر کے دکھائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ابصرہم، دیکھو اللہ نے کیسے غالب کیا۔ گویا کہ غزوہ بدر سے لے کر آپ جنگوں کے حالات دیکھیں اور مکہ کے فتح ہونے تک کہ کس طرح کے حالات مسلمانوں پر آئے اور کن حالات میں اللہ نے بظاہر ناکامیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کے غرور کو توڑا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر آپ کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا اسی مکہ کی طرف آپ فاتح بن کر آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابصرہم فسوف یبصرون، دیکھو دیکھو اللہ نے کیسا غلبہ اسلام کو عطا فرمایا۔ ذات تو تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آپ کے ساتھ چند مخلص صحابہ، وہ بظاہر پریشانی کا عالم تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ غلبہ اسلام کو عطا ہوگا اور اللہ نے وہ غلبہ کر کے دکھایا۔ آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ کس طرح کی پریشانیوں کے عالم میں اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے تم ہمیں کس عذاب سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ عذاب کی جلدی مت مچانا، اگر اللہ کی طرف سے عذاب رکا ہوا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ آ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ عذاب تو ایسا ہے جو بہت برا وقت ہوگا عذاب کا، اور وہ عذاب ایسے آئے گا جیسے دشمن کوئی گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہو راستے میں، اچانک حملہ کرے گا اور ذرا مہلت نہ دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے اس سورت کا خاتمہ فرمایا اور خاتمے پر اللہ نے 3 آیتیں بیان فرمائیں۔ یہ 3 آیتیں یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ پہلی آیت یہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے چونکہ توحید کے مضمون کو بیان فرمایا تھا، اس اخیر کی 3 آیتوں میں اللہ نے پوری سورت کا خلاصہ سورہ صافات کا بیان فرما دیا 3 آیتوں میں کہ دیکھو اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، اور پھر اللہ نے درمیان میں آپ نے سنا انبیاء کے حالات بیان کیے، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط کا، حضرت الیاس کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا ذکر فرمایا۔ لہذا دوسری آیت اخیر میں بیان فرمائی سلام علی المرسلین، تمام انبیاء پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو درمیان میں ذکر آیا تھا انبیاء کا، اللہ نے انبیاء کا بھی یہاں دوسری آخر کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں دوسری آیت میں انبیاء کا بھی ذکر فرمایا، ان پر دعا نازل فرمائی، اور اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفوں کی مالک ذات یہ تنہا اللہ ہی کی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے،
حضرت ابو سعید خدری کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس کا اختتام فرماتے یا آپ نماز کو ختم فرماتے تو یہ آیتیں بارہا آپ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر و ثواب ملے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر مجلس کے آخر میں یہ دعا یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر مضمون، ہر خطاب اور ہر مجلس کے اخیر میں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اگر مجلس کے اندر کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی ہوگی، بے دہانی میں نکل گئی ہوگی، اس دعا کی برکت سے اللہ اس خطا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے کفار کے ایک قول کو ان کو یاد دلایا کہ تم بڑے قسمیں کھا کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر نبی ہماری قوم میں سے آ گئے تو ہم ان کی بات مانیں گے، تو دیکھو اب مانو۔ اور اگر حضرات صحابہ اکرام کو اس وقت تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اسلام کی وجہ سے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ غالب کر کے دکھائے گا۔ اور دیکھو اللہ نے فرمایا کہ کیسے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس مضمون کو اللہ نے اس سورہ صافات کی ان اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کافر لوگ، مکہ والے، مشرکین عرب، یہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح یعنی یہود و نصارہ کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے۔ ہمارے پاس نہیں آیا، ہم افسوس کرتے تھے، یعنی مشرکین عرب۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر انہوں نے، یعنی اب پیغمبر بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، خواہش کے مطابق سب کچھ ہو گیا، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش یعنی کفر کا طریقہ اپنایا، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں۔ کیا بات طے کر چکے ہیں؟ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ یہ خوشخبری اللہ حضرات صحابہ اکرام اور مسلمانوں کو اس وقت سنا رہے ہیں کہ جب چند مٹھی بھر مسلمان ہیں اور تکلیفوں کا پہاڑ ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، لہذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہو، عن قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے، دنیا والے سب دیکھ لیں گے کیا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، جب اللہ کے نبی ان کو عذاب سے ڈرایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ لے آؤ عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں اس جلدی مچانے کے چکر میں بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ عذاب ان کے صحن میں آ اترے گا
تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو، عن قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ عذاب کا مزہ کون چکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا پروردگار عزت کا مالک ہے، ان سب باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہر طرح کی تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، نستغفرک۔